بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب۔ حضور نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دو عیدوں کی راتوں کو زندہ کرتا ہے، قیامت والے دن جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اللہ اس کے دل کو زندہ فرمائیں گے۔ تو اس رات کو زندہ کرنا، آج کی رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، اس رات کو زندہ کرنے کا مطلب ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور سنت کے طریقے کے موافق آدمی آرام کے لیے لیٹ جائے۔ تو خوش قسمتی ہے کہ اس رات میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے بھی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تو آج کا دن چونکہ سیرت طیبہ کے درس کا دن ہے، تو یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے، بلکہ حسن توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو زندہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی بنا دی کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی توفیق عطا فرمائی۔ پچھلی مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بچپن کے واقعات، کچھ دودھ پینے کے زمانے کے اور کچھ پھر بعد کے زمانوں کے بچپن کے واقعات تھے، جن میں سے پانچویں روایت یہ تھی کہ شق صدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 دفعہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور اس کے اندر سے کچھ نکالا گیا اور کچھ ڈالا گیا۔ تو ایک واقعہ تو وہ تھا جو شروع میں پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر دوسرا واقعہ جو ہے وہ ایک اور موقع پر پیش آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 سفید پوش شخصوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو، یعنی یہ جو صاحب ہیں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ چنانچہ وزن کیا تو میں بھاری نکلا، پھر اسی طرح 100 آدمیوں کے ساتھ، پھر 1000 کے ساتھ، پھر کہا کہ بس کرو، جو اللہ اگر ان کو ان کی تمام امت سے وزن کرو گے تب بھی یہی وزنی نکلیں گے۔ فائدہ اس جملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنا دی تھی آپ نبی ہونے والے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ ان کی امت، اور پھر پوری امت ایک طرف اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پوری انسانیت ایک طرف، بلکہ پوری کائنات ایک طرف اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ فائدہ نمبر 2، اور شق صدر اور قلب اطہر کا دھلنا یعنی سینہ مبارک کا چاک ہونا یہ 4 بار ہوا۔ ایک تو یہی جو مذکور ہوا، دوسرا 10 سال کی عمر میں، یہ صحرا میں ہوا تھا۔ تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی 40 سال پر، اعلان نبوت ہوا، اس وقت غار حرا میں، اور چوتھی دفعہ شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا تو اس سے پہلے شق صدر ہوا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ نے سورہ الم نشرح کی تفسیر میں اس سے متعلق ایک نقطہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ پہلی بار کا شق صدر یعنی سینہ چاک کرنا اس لیے تھا کہ آپ کے دل سے لہو و لعب، کھیل تماشا، جو لڑکوں میں اس کی محبت ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، آپ کے دل سے وہ نکال دی جائے۔ اور دوسری بار اس لیے کہ جوانی میں آپ کے دل میں رغبت ایسے کاموں کی جو جوانی کی وجہ سے اللہ کی منشا کے خلاف ہوتی ہیں وہ نکال دی جائیں۔ اور تیسری بات اس لیے کہ آپ کے دل کو فرشتوں کا جو عالم ہے، عالم ملکوت، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا جو جہان ہے،
اس کے مشاہدہ کرنے کی طاقت حاصل ہو جائے، قوت حاصل ہو جائے، شق صدر اس لیے ہوا۔ اور پھر جو معراج کے موقع پر ہوا وہ تو پھر اس کی تو حکمتیں واضح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دنیا سے نکال کر گویا کہ دوسری دنیا میں لے جایا گیا اور وہاں کے مشاہدات کروائے گئے، تو یہ شق صدر اس لیے ہوا۔ چھٹی روایت، بچپن میں جب آپ کے دودھ پینے کا زمانہ تھا تو آپ دائیں پستان سے دودھ پیا کرتے تھے اور بائیں چھاتی کو اپنے رضائی بھائی یعنی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے لیے ہمیشہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایسا عدل آپ کی طبیعت میں تھا، یعنی بچپن کا زمانہ، بالکل بچپن جب شعور نہیں ہے، انسان مکلف بھی نہیں ہے، اسی وقت سے اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرمائی اور آپ کی طبیعت میں جو راستگی ہے، سیدھے راستے پر چلنا، اس کو ودیعت فرما دیا۔ بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں، تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک، صاف اور معصوم ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ بچپن کے واقعات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نبی نبوت ملنے کے بعد نبی نہیں ہوتا، بلکہ وہ پیدائش سے ہی اللہ کے نبی ہوتے ہیں، صرف اس کو ظہور اس وقت ہوتا ہے جب ان کی عمر ایک خاص حصے کو پہنچ جاتی ہے۔ آپ کی طبیعت میں ایسا عدل تھا، لڑکپن میں بھی کبھی آپ نے بولو براز کپڑے میں نہیں فرمایا، بلکہ دونوں کے وقت مقرر تھے کہ اسی وقت رکھنے والے آپ کو جائز ضرورت میں اٹھا کر پیشاب کرا لیتے، اور بچپن میں بھی آپ کا کبھی سطر نہیں کھلا، یعنی جو جسم کے حصے چھپانے ضروری سمجھے جاتے ہیں وہ کبھی بچپن میں بھی آپ کے نہیں کھلے، اور جو کبھی کپڑا اتفاقاً اٹھ جاتا تو فرشتے فوراً سطر چھپا دیتے۔ ایک بار اپنے بچپن کا واقعہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بار بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہا تھا۔ یہ غالباً وہ موقع ہے جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ سب اپنی لنگی اتار کر گردن پر پتھر رکھ کر نیچے رکھے ہوئے تھے، یعنی چونکہ گردن پر پتھر رکھتے تھے تو وہاں پتھر کا نشان پڑ جاتا تھا، زور پڑتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنی لنگیاں اتار لی اور یہاں رکھ کے اوپر پتھر رکھ لیے۔ میں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا، کیونکہ اتنے بچپن میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا کہ اسے کسی چیز کا ہم کہیں کہ یہ غلط صحیح کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ جب آدمی مکلف نہ ہو تو اس وقت اس کے کاموں کے اوپر غلط اور صحیح کا کوئی سوال قائم نہیں ہوتا۔ اور عرفاً اور طبعاً، یعنی اس زمانے میں تو بڑے بڑے جو ہیں ان کے لیے سطر کھولنا اتنا مسئلہ نہیں تھا، پھر بچوں کے لیے تو عرفاً بالکل بھی یہ بات معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ دفعتاً، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ایسا نظم فرمایا کہ اس کے دفعتاً غیب سے زور سے ایک دھکا لگا اور یہ آواز آئی کہ اپنی لنگی باندھو۔ بس میں نے فوراً باندھ لی اور گردن پر پتھر لانے شروع کیے۔ 7ویں روایت میں ہے کہ حلیمہ بن عرفطہ سے روایت ہے کہ میں مکہ معظمہ میں پہنچا، یعنی آپ کے بچپن کا یہ واقعہ ہے۔ لوگ سخت قحط میں تھے۔ قریش نے کہا کہ اے ابو طالب، جو آپ کے خواجہ ابو طالب آپ کے چچا تھے، اور خواجہ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ ان کے زیر کفالت آ گئے تھے، کیونکہ والد تو پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا اے ابو طالب چلو پانی کی دعا مانگو، یعنی دعا مانگو تاکہ اللہ بارش دے۔ ابو طالب چلے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس قدر حسین جیسے بدلی میں سے سورج نکلا ہوتا ہے۔ یہ لڑکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اس وقت خواجہ ابو طالب کی پرورش میں تھے۔ خواجہ ابو طالب نے ان صاحبزادے کی پشت خانہ کعبہ سے لگائی اور صاحبزادے نے انگلی سے اشارہ کیا اور آسمان میں کہیں بدلی کا نشان نہ تھا۔ سب طرف سے بادل آنا شروع ہوا اور خوب پانی برسا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی عمر کے واقعات میں سے ایک واقعہ، اس وقت ابھی جوانی بھی پوری نہیں آئی تھی۔ 8ویں روایت، ایک مرتبہ خواجہ ابو طالب آپ کے ساتھ 12 برس کی عمر میں سفر تجارت شام کو گئے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے اللہ نے ان کو ایسی جگہ عطا فرمائی تھی کہ ایک طرف ان کے یمن تھا اور ایک طرف شام۔ تو سردیوں میں یہ لوگ ایک تجارتی قافلہ لے جاتے تھے یمن میں اپنے کیونکہ وہاں برف نہیں ہوتی، ذرا گرمی کا موسم ہوتا ہے، اور گرمیوں میں یہ لوگ شام چلے جاتے تھے، وہاں کھلا ہوتا تھا موسم۔
تو اسی کو قرآن پاک میں یوں کہا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک گرمی کا سفر اور ایک سردی کا سفر یہ اللہ نے خاص طور سے قریش کو دیا تھا۔ اور چونکہ یہ حج کے متولی تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، تو راستے میں آنے جانے میں بھی ان کو امن اور اطمینان ہوتا تھا، قبیلے ان کو نہیں چھیڑا کرتے تھے، ان کا ایک مقام تھا اور پھر دوسرے ان کو یہ اندازہ تھا کہ حج کا سارا نظم ان کے پاس ہے۔ تو اسی سلسلے کا ایک سفر تھا، شام کو گئے، راستے میں بحیرہ راہب تھا نصارہ کا، یعنی ایک اس زمانے کا تورات انجیل کا بڑا عالم تھا، عیسائیوں کا پادری تھا، ان کے پاس اتفاق سے قیام ہوا، قیام کا اتفاق وہاں ہوا، ٹھہر گئے۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات نبوت سے پہچانا اور قافلہ کی دعوت کی، یعنی جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم اہل کتاب میرے محبوب آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنی سگی اولاد کو پہچانتا ہے۔ تو یہ پہچان نبوت کے بعد تو پہچان بنی گئی تھی، یہ پہچان تو نبوت سے پہلے بچپن میں ہی جاری تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات ہیں۔ پیچھے بھی ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس رات آپ کی پیدائش ہوئی تھی اسی رات ایک یہودی مکہ مکرمہ میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ پتہ کرو کہ کون بچہ پیدا ہوا۔ اس حد تک ان کو اس چیز کا ادراک تھا، شعور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے پیغمبر ہیں۔ تو اس نے علامات نبوت سے پہچانا اور قافلہ کی دعوت کی، اس برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پورے قافلہ کی دعوت کی، اور خواجہ ابو طالب سے کہا کہ یہ پیغمبر تمام جہانوں کے سردار ہیں اور اہل کتاب اور یہود و نصارہ ان کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی چودراہٹ ختم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اگرچہ ان کو پتا تھا کہ حضور نبی ہے، لیکن وہ کہتے تھے ان کو مانا تو پھر ہم کس کھاتے میں ہیں، تو اس لیے دشمن بن گئے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو ملک شام میں نہ لے جاؤ، یہ بھی شام میں داخل ہونے سے پہلے کے وقت تھا، مبادا ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ خواجہ ابو طالب نے مال تجارت وہیں بیچا اور بہت نفع پایا اور وہیں سے مکہ کو پھر آئے، یعنی واپس لوٹ آئے۔ 9ویں روایت، جب آپ خواجہ ابو طالب کی کفالت و تربیت میں تھے تو اس زمانے کا واقعہ یہ ہوتا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے تو سب پیٹ بھر کے کھا لیا کرتے تھے، چاہے کھانا تھوڑا ہوتا تھا لیکن اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتے تھے، اور جب آپ کھانے میں شامل نہیں ہوتے تھے تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، یعنی یہ برکت اس وقت بھی حسی طور پر ان کو محسوس ہوتی تھی۔ اسی بات کو جو ہے وہ روض العنف کتاب سیرت کی اس کے اشعار میں یوں منظوم کیا، یا حببنۃ سعد فہی قد سعدت سعادتا قدرها بین الورا خطر، اے حلیمہ سعدیہ کہ ان کو ایسی سعادت ملی، تمہاری خوش بختی ہے کہ تمہیں ایسی سعادت حاصل ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کی کہ جس کی قدر و منزلت پوری مخلوق میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے تمام خلائق میں سے بہترین، خیر خلق اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے سب سے بہترین جو اللہ کی مخلوق ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کی ہم سری اور ہم پلہ ہونے کا نہ کوئی بادشاہ ہے اور نہ کوئی اور امیر وزیر کبیر، یعنی پوری دنیا کے خزانے بھی اگر کسی کی جھولی میں ڈال دیے جائیں، اور دوسری جانب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جو یہ سعادت اللہ نے عطا فرمائی کہ اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک ان کی گود میں دے دیا، اس سے بڑھ کر فرمایا کہ ان کے لیے کوئی نہ سلطنت ہو سکتی ہے نہ اور شاہی جو ہے وہ سعادت ان کے لیے ہو سکتی ہے۔ رأت له معجزات فی الرضاع بدت وشاہدت برکات لیس تنحصر، انہوں نے مدت رضاعت کے اندر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزات دیکھ لیے، بلکہ شروع ہی سے لے کر جو ہی گود میں لیا ہے تب سے لے کر ان کی زندگی کا جو رنگ ہے وہی بدل گیا تھا، اور کتنی برکتیں دیکھی ہیں جو شمار میں نہیں آ سکتی۔
وحدثت قومه اہل الکتاب بما یکون من شأنه منذ شخصه نظروا، اہل کتاب نے اپنی قوم کو بتایا جب انہوں نے حضور کو دیکھا، وہی جو بحیرہ راہب نے ابھی آئی سی روایت، جب انہوں نے دیکھا حضور کو بچپن میں ہی دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کو اللہ نے سید الانبیاء، نبی الانبیاء، امام الانبیاء کا تاج جن کے سر پہ سجانا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر، اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رحمتوں کی ان گنت بے شمار موسلا دھار بارش نازل فرمائیے اپنے ان پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن سے زمانوں کو رونق ملی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ عید کل چونکہ عید ہے تو عید کے بعد 2-3 دن کے لیے گاؤں جانا ہے، اس لیے درس قرآن کا ناغہ ہوگا، جمعے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ ہفتے والے دن سے باضابطہ درس کی ابتدا ہو جائے گی۔